वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। आज जो वजीफ़ा लेकर मैं हाजिर हुई हूँ, वो वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह पूरा साल आपके पास दौलत की कमी नहीं होगी। जुम्मा के दिन जिस तरह सूरह काफ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है और बहुत अजर है, पूरा हफ्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है जो जुम्मे के दिन सूरह काफ पढ़ता है। जो इसका मामूल बना लेता है, यानी हर जुम्मा को वो सूरह काफ पढ़ता है, फिर उसके लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेकियां ही नेकियां, बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें हैं। उससे हर चीज़ में तरक्कियाँ, कामयाबियाँ नसीब होती हैं। यहाँ तक कि मरते वक्त उसे कलमा नसीब होता है और कब्र में भी नूर होता है। ये बात आप काफ़ी उलमा से सुन भी चुके होंगे और इसकी तफसीलात भी सुन चुके होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और छोटा सा अमल है, इसके भी उसी तरह बहुत से फ़ायदे हैं। मतलब बाज़ लोग सूरह काफ नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो कुरान पाक नहीं पढ़े होते, उनके लिए मसला बनता है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो कुरान पाक तो पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, ज़ेर ज़बर और इनकी जो जहाँ पर रुकना है या जिस तरीके से वो अदा करने हैं लफ्ज़, उन्हें वो सही तरह से नहीं मालूम, जिसकी वजह से वो ये सूरह काफ नहीं पढ़ पाते। और कुछ लोग हैं जो बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से इसे हर जुम्मे पढ़ते हैं इस सूरत को। दूसरा अमल बहुत ही आसान है। उसमें करना आपने ये है कि जुम्मे की नमाज के बाद आपने सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये 3 सूरतें आपने 7 मरतबा पढ़नी हैं। और ये ऐसी सूरतें हैं जो हर इंसान को याद होती हैं ज़ुबानी। अगर वो कुरान पाक नहीं भी पढ़े हुए तो उन्हें ये सूरतें बआसानी याद हो सकती हैं। इसके अव्वल व आखिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी तो आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत को ज़ाहिर करने का एक ये ज़रिया है। इसीलिए अव्वल व आखिर आप 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़कर ये अमल फिर हर जुम्मे आपने ये करना है नमाज के बाद। जिस तरह सूरह काफ पढ़ने का हुक्म है, उसी तरह से ये सूरतें अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको वही फ़ायदे होंगे जो सूरह काफ के पढ़ने से होते हैं। दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, आपकी हर दुआ, हर जायज़ दुआ, हर मुराद पूरी होगी। आपके कारोबार पर किसी किस्म का कोई आसेब, कोई जादू, कोई नज़र बद कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह की आप पर ख़ास रहमत होगी और हर बुराइयों से वो सब पाक हो जाएगा, उसकी हिफाजत होगी। इसके अलावा कब्र में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से नूर पैदा कर देंगे, क्योंकि सूरह इखलास पढ़कर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है, अल्लाह की मार्फत को आपने पहचान लिया है। और सूरह फलक और सूरह नास का नज़ूल ही इसीलिए हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात हो गए थे। इसकी बरकत से अल्लाह पाक ने वो दूर किए थे। और हम सबको भी ये हुक्म है, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानियत के लिए ये एक ही हुक्म है कि हर जुम्मे को अगर आप नमाज के बाद सूरह इखलास 7 मरतबा, सूरह फलक 7 मरतबा और सूरह नास 7 मरतबा पढ़ें, अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ। और कोशिश करें कि आप हर दफ़ा ये सूरत के साथ पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, ताकि उसकी भी बरकतें आप पर हों। ये वजीफ़ा करने से आपके लिए दुनिया और आखिरत में बहुत बरकतें हैं। दुनिया में तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और ये आपको मरने के बाद भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आपकी कब्र रोशन और कुशादा होगी। तो आप ये वजीफ़ा पूरे दिल से, पूरे ध्यान से करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपकी सारी परेशानियां तो दूर होंगी, लेकिन सारा साल
آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی ہر پریشانی دور فرمائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، آمین یا رب العالمین۔ آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو وہ اچھی لگے گی اور اس سے ایک اچھا سبق حاصل ہوگا۔ بنی اسرائیل میں دو دوست رہتے تھے، جو ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ دونوں ہی ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، لیکن جب وہ دریا میں مچھلیوں کے لیے جال پھینکتا تو اس قدر مچھلیاں جمع ہو جاتی، اس کے جال میں پھنس جاتی کہ اس کے لیے اوپر ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز مسلمان کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر گئی تو اس کی نظر اس کافر کی بیوی پر پڑی، جو کہ بہت ہی زیادہ زیورات سے اور بہت ہی خوبصورت لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی اس جیسی ہوتی۔ تو وہ کافر کی بیوی نے اسے کہا کہ تم اپنے شوہر کو آمادہ کرو کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح بتوں کو پوجنا شروع کر دے، تو تم بھی ایسی ہو جاؤ گی، یعنی تمہارے پاس بھی یہ سب کچھ آ جائے گا، یہ زیور، اچھے لباس، یہ سب کچھ تمہارے پاس بھی آ جائے گا۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی تھوڑی غمزدہ ہو گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے دوست کی طرح اس کے بتوں کی پوجا کرنی شروع کرو۔ تو اس پر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، خدا سے ڈرو، ایمان کی اتنی دولت ہونے کے بعد بھی کفر کی باتیں کرتی ہو۔ تو وہ عورت نے کہا کہ بس اب مجھ سے اور باتیں نہ بناؤ، میں اس حالات میں نہیں رہ سکتی، جبکہ میں تمہارے دوست کی بیوی کو دیکھتی ہوں کہ عمدہ لباس میں اور زیورات میں آراستہ ہوئی، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو جب اس مرد مومن کو لگا کہ اب میری بیوی کی ضد ایک حد سے بڑھ چکی ہے اور اس کا اصرار بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں کل سے جا کر مزدوروں اور کاریگروں کے ساتھ محنت کروں گا اور تمہیں روز کے 2 درہم دوں گا، اس سے تم جو چاہے لینا اور اپنی حالت سدھار لینا۔ اس سے اس کی بیوی کو کافی تسکین حاصل ہوئی، اور صبح سویرے وہ مرد مومن اپنے کام کی تلاش میں نکلا اور شہر شہر، گاؤں گاؤں وہ ہاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ اسی طرح تھک ہار کر جب وہ مایوس ہو کر ایک دریا کے پاس پہنچا تو وہاں دریا کے کنارے وہ بیٹھ گیا اور شام تک اللہ کی عبادت میں وہ مصروف رہا۔ اس کے بعد جب وہ شام کو گھر گیا تو اس کی بیوی نے اس نے پوچھا کہ میاں تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا۔ اس نے کہا کہ میرے بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ تو اس پر اس کی بیوی نے پوچھا کہ وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس کے میاں نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بہت کریم ہے، اس کے مال و دولت، اس کے خزانے بھرے ہیں مال و دولت سے، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور جیسے ہی 29واں دن آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ سنو میاں، آج اگر تم اپنی مزدوری مجھے لا کر نہیں دو گے تو مجھے طلاق دے دینا۔ اسے اس قدر پریشانی لاحق ہو گئی کہ 30ویں صبح جب وہ اٹھا تو جا کر اس نے ایک یہودی سے کہا کہ تم مجھے کام پر لگا دو گے؟ اس یہودی نے کہا کہ ہاں، کام پر تو میں تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تمہارے کھانے پینے کا جو بھی ہے سامان وہ میں مہیا نہیں کروں گا، تم کوئی اور بندوبست کر لینا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت سے وہ یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف اس کی بیوی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اسے 29 اشرفیاں دیں اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی کمائی ہے، تمہارا شوہر 29 دن سے ہمارے بادشاہ کی خدمت میں تھا اور اب وہ انہیں چھوڑ چکا ہے اور ایک یہودی کے ساتھ کام پر گیا ہے، اگر وہ آج بھی آتا تو ہمارا بادشاہ اسے مال و مال کر دیتا، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا، اگر آج بھی وہ آ جاتا تو ہمارا بادشاہ اسے بہت اجرت دیتا۔ یہ 29 اشرفیاں ہیں
اور یہ کیونکہ وہ ایک دن نہیں آیا اس لیے اس نے 29 اشرفیاں اسے دے دیں۔ رات کو جب وہ مرد مومن گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے دریافت کیا کہ میاں آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں آج ایک یہودی کے ساتھ کام پر گیا تھا۔ تو اس پر اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تم نے بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی کیوں خدمت کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو وہ اشرفیوں والا واقعہ سنایا اور یہ سنتے ہی وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے کہا کہ افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہیں کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر جا کر اپنی بچی ہوئی زندگی گزار دی اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہ کر وہ اس دنیا فانی سے بھی چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بے شک اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ انسان کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اندھیر نہیں ہوتا، وہ اپنے بندے کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے، جیسی بھی پریشانی ہو، ہمیں اس ذات پر یقین رکھنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس مرد مومن نے اپنے رب کی بہت عبادت کی لیکن ایک جگہ پر آ کر وہ چوک گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اللہ رب العزت ہر کسی کی مشکل آسان کرتا ہے اور اپنے لیے کی گئی عبادت کو تو وہ کبھی رد نہیں کرتا، اس کا صلہ تو وہ پاک ذات ضرور دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی مجرب ثابت ہوگا اور اس کہانی سے آپ کو ایک بہت ہی اچھا سبق حاصل ہوگا۔ اپنی زندگی کو اسی طرح گزارے، اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر اور ثواب ضرور دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔